الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر شعبہ، معزز سامعین، ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس حسین اور پر رونق محفل اور مجلس میں دینی موضوع پر کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم آپ سبھی حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے، اوقات میں سے کچھ وقت بچا کر، چرا کر آپ یہاں اس مقصد کے تحت آئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ سنیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے، آپ کی اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. بڑی ناانصافی اور ناشکری کی بات ہوگی اگر ہم ایسے موقع پر اپنے کرم فرما دوستوں کا شکریہ نہ ادا کر لیں جنہوں نے یہ حسین اور پر رونق بزم ہمارے لیے سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اور بھائی اس کو صحیح کریں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. آج برادر محترم نے ہمارے تعلق سے لب کشائی کے لیے جو موضوع دیا ہے وہ کفار سے مشابہت کا حکم. دینی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین کامل ہے. مذہب اسلام پر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ الزام عائد کرے کہ دین اسلام نماز اور روزے کا صرف دین ہے، تو میرے خیال سے ہی نہیں، یقین ہے اس بات پر، ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا اور آپ سب کا کہ یہ مذہب اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے. مذہب اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو عقیدے کا نظام دیتا ہے، نماز کے احکامات اور طریقے سکھلاتا ہے، وہیں زندگی کے تمام معاملات پر روشنی ڈالتا ہے. مذہب اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا، پیشاب اور پیخانے کے آداب اور اصول بتائے، میاں بیوی کے آپسی مسائل کو کن حدود میں ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے ان معاملات کو بھی واضح کر دیا. دینی بھائیوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے جو حقیقت کھل کر آئے گی وہ یہی کہ دین اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ مسلمان غیر قوموں سے الگ نظر آئیں، غیر قوموں سے ان کی الگ پہچان ہو، الگ تشخص ہو، دیکھتے ہی لگے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ولی ہے، شیطان کے چیلوں سے اور شیطانوں سے اسے بغاوت ہے. یہی وجہ ہے مذہب اسلام اپنے جملہ احکامات میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ بالخصوص اور تمام کفار کی بالعموم مخالفت کریں، اور اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کی وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہتے ہوئے غیر مسلموں کے عادات کو، خرافات کو، ان کے ریت اور رواج کو، ان کے یہاں جو چیزیں رائج ہیں اس کو
اگر اپنی عملی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، تو ایسا انسان وعید کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اگر کوئی شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے احکامات واضح ہو جانے کے بعد رسول کی ڈگر کو، اسلام کے راستے کو، عام مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے طریقے کو اپناتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی پر پلٹا دیں گے اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔ بھائی اور دوستو، کسی بھی قوم کے لیے وہ دن بڑا ہی منحوس اور مایوس کن دن ہوا کرتا ہے جب اس قوم کے افراد اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں، انہیں اپنی عادت، اپنا طریقہ، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنا سماج، اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنے عادات و اطوار سے نفرت ہو جائے، وہ اپنے پاس جو سونا ہے اس کو خسف ریزہ سمجھے اور دوسروں کے پاس جو پتھر ہے اس کو لال و جواہر سے تعبیر کرنے لگے، اپنے بلند ملی اخلاق و اقدار کو چھوڑ کر کے غیروں کی ناپاک اور گندی اور کھوکھلی تہذیب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے غیروں کی چند پتیوں پر قناعت کرنے لگے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو دین کی صحیح راہ پر قائم کر دیا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، آپ اس کی اتباع کیجئے، آپ اسی پر چلیے اور لوگوں کے خواہشات کے پیچھے آپ نہ چلیے۔ لوگوں کے خواہشات کے پیچھے اگر چلیں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر ان کی آپ مخالفت کریں گے تو یہ آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب اسلام ادنا سے بھی گنجائش اس بات کی نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے کس زندگی کے کسی بھی معاملے میں، عبادت کا مسئلہ ہو، طریقہ حیات کا مسئلہ ہو اور شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کسی بھی معاملے میں غیر قوم کی نقالی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب غیر قوم کی تقلید کا عادی ہو جائے گا، غیر قوموں کی تہذیب کو اپنانے لگے گا، تو گویا اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے اس کو وہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں زمیں بوس کر رہا ہے اور اسلام کی اس عمارت کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے نبی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور موجودہ معاشرہ اور بے چین سماج کا جائزہ لیجئے، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دشمنان دین و اسلام بالخصوص یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، مسلمان بھی انہی طرح بے حیائی کا عادی ہو جائے، مسلمان بھی دین کے بندھن سے آزاد ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز سے آزاد ہو جائے اور جانور کی طرح زندگی گزارنے کے لیے انہیں جیسے رضامند ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی ناطے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بات کی تاکید کی کہ کہیں بھی مسلمان غیر قوموں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش نہ کرے اور ان کے عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جب کسی قوم کی عادت کو اپنانے کے لیے ایک مسلمان لپکے گا تو گویا ایک طرح سے اس سے رضامندی ہو رہی ہے۔ اسلام کا دستور جو اس کے سامنے ہے، اسلام کا جو قانون اس کے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کر کے غیر کے قانون کو اپنی پسند کر رہا ہے اور اس سے اس کو محبت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بے شمار قرآنی اور آیات ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کافی زور دیا ہے اور آپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ مسلمان
زندگی کے کسی معاملے میں بالخصوص یہود و نصارہ کی تقلید سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سخت الفاظ میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی نقالی کرے گا تو وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان اپنے زندگی کے کسی معاملے میں غیر قوم کے کسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، غیر قوم کے کسی روش کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اگر ایک مسلمان رہتے ہوئے فاسق و فاجروں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی یہودی کے کسی فارمولے کو اور طریقے کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو حیرت و تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق وہ یہودی قرار پائے گا، اور اس کا حشر قیامت کے دن اندیشہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احادیث فرمائی۔ آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی طریقوں کو نظرت حسرت بھری نگاہ